کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام زندہ جنت میں کیسے داخل ہوئے؟ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں اور ان کا اصلی نام اخنوخ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ ہی پہلے رسول ہیں۔ آپ کے والد کا نام حضرت شیث بن آدم علیہ السلام تھا۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ آپ ہی ہیں۔ کپڑوں کو سینے اور سلے ہوئے لباس پہننے کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھال پہنا کرتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو قائم کرنے والے اور ناپ تول کا نظام مرتب کرنے والے بھی آپ ہی تھے۔ جھوٹ اور سچ کا صحیح حساب قائم کرنے والے بھی آپ ہی ہیں۔ یہ تمام کام آپ ہی کی بدولت شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے اور آپ اللہ کی نازل کردہ کتابوں کی بکثرت تلاوت کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کا لقب ادریس پڑ گیا، اور یہ لقب اتنا مشہور ہوا کہ بہت سے لوگوں کو آپ کا اصل نام معلوم ہی نہیں رہا، اور قرآن مجید میں بھی آپ کا ذکر ادریس کے نام سے ہی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ حضرت کعب الاحبار وغیرہ سے مروی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا، میں موت کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسا ہوتا ہے، تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ ملک الموت نے اللہ کے حکم سے آپ کی روح قبض کی اور فوراً واپس لوٹا دی، اور آپ پھر سے زندہ ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی میں اضافہ ہو۔ چنانچہ یہ بھی کیا گیا۔ جہنم کو دیکھ کر آپ نے داروغہ جہنم سے فرمایا، دروازہ کھولو، میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اب مجھے جنت دکھاؤ۔ کچھ دیر بعد ملک الموت نے عرض کیا، اب آپ اپنے مقام پر واپس چلیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام عرض کرتے ہیں، میں موت کا مزہ چکھ چکا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے، ہر شخص کو جہنم کے پاس سے گزرنا ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، میں اس سے بھی گزر چکا ہوں، اور جنت میں داخل ہونے والوں کے لیے خداوند قدوس نے فرمایا ہے، جو لوگ جنت میں داخل ہو جائیں انہیں وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اب جب کہ میں جنت میں داخل ہو چکا ہوں تو مجھے یہاں سے واپس کیوں نکالتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی طرف وحی بھیجی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کہا وہ میرے اذن یعنی اجازت سے کیا، اور وہ میرے ہی حکم سے جنت میں داخل ہوئے، لہٰذا تم انہیں چھوڑ دو، وہ جنت میں ہی رہیں گے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہیں اور زندہ ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے اور انہیں عطا ہونے والی نعمتوں کا ذکر قرآن مجید کی سورہ مریم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کتاب میں حضرت ادریس کا ذکر کرو، بے شک وہ بہت سچے تھے، اور ہم نے انہیں بلند مقام یعنی آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نبیوں پر۔ سورہ مریم رکوع نمبر 4۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعے سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رسولوں اور نبیوں پر کتنا بڑا فضل، کرم اور انعام ہے۔ اس لیے ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ خداوند قدوس کے رسولوں اور نبیوں کی تعظیم و تکریم کرے، اور ان کا ادب و احترام کرے، اور ان کے ذکر جمیل سے خیر و برکت حاصل کرتا رہے۔ قرآن و حدیث میں ان برگزیدہ رسولوں اور نبیوں کا بار بار ذکر ہونا اسی بات کی دلیل ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا حوصلہ بڑھائیں۔ جزاک اللہ خیر۔